تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اچھی چیزوں کو ہمارے لیے حلال اور بری چیزوں کو حرام قرار دیا اور ان کے خطرناکیوں سے ہمیں آگاہ فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس نے ہم پر بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں جس نے اس کی شریعت کو پہنچا کر حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پر آپ کی تمام آل و اصحاب پر ایسے صلاۃ و سلام نازل فرمائے جو ہمیشہ اور پے در پے پہنچتے رہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس سے موت یاد آ جائے اور برے اعمال چھوٹ جائیں۔ اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو اور نہ مرو یہاں تک کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ اے مسلمانوں، وہ انتہائی حرام چیز اور سنگین ترین مصیبت جس کا بھوت مسلم نوجوان نسل پر سوال رہا ہے اور جس نے ان کی عقل، جسمانی صحت، زندگی کا حسن و جمال اور عزت نفس تک تباہ برباد کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ہلاکت و بے راہ روی کا شکار ہے، وہ ہے ہمیشہ کی شراب نوشی، منشیات کی عادت اور اسے نگلنے، سونگھنے، ٹیکا لگوانے یا تمباکو نوشی کے چنگل میں گرفتار ہونا ہے۔ شراب مسلسل ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے اور نسل در نسل ختم کرتی جا رہی ہے، اور خمر سے مراد ہر وہ مشروب ہے جو عقل پر پردہ ڈال کر اسے معاف کر دے، جیسے الکوہل، چرس افیون، ہیروئن، مورفین، کوکین، کیپٹوجین، اور عقل سلب کرنے میں شامل ہر قسم کی منشیات و نشہ آور مواد بھی اسی میں شامل ہے، اگرچہ بعض سے زیادہ ناپاک اور خبیث ہے، لیکن ہیں سب کی سب تباہی کی کنجی، مصائب کے دروازے، خباثتوں کا مجموعہ، فساد و ناگواریوں کا گڑھ، ہر بے حیائی کا مرکز، ہر رسوائی کی اصل، تمام کبیرہ گناہوں کی جڑ، فسق و فجور کا نوالا، گمراہی، بغاوت، کمینگی اور گھٹیا پنی کا مشروب ہے۔ یہ گھٹیا جام جس کے منہ کو بھی لگا اس کا جاہل و برا ہونا ایک نہ ایک دن تو ضروری ہے۔ کیونکہ اس سے بڑھ کر باعث حماقت اور شرف و کمال اور نیک نامی کی تباہی کا سبب کسی دوسرے مشروب کو نہیں پایا جا سکتا۔ عبد الملک بن مروان شراب کے بارے میں کہتے ہیں، شراب شروع میں کڑوی اور آخر میں نشہ ہے، اس سے عقل زائل، مروت ختم، جوانی برباد اور جہالت چھا جاتی ہے۔ یہ گھٹیا لوگوں کی صحبت کا پیغام اور اعلیٰ مرتبے کی بربادی ہے۔ یہ ذکر الہی سے غافل کرتی، نماز و اصلاح سے روکتی ہے، عقل، مزاج، عادت اور کردار کو بگاڑتی ہے، حمیت، غیرت اور خودداری کو ختم کرتی، زنا و فحاشی کی طرف بلاتی، حرمتوں کی پامالی، لڑائی جھگڑے اور بغض و عداوت میں دھکیلتی ہے۔ اور ہجڑا پنی، بے غیرتی، بد اخلاقی، فسق و فجور، فحاشی کی دلالی، ذہنی تباہ، کمینگی، رسوائی اور گھٹیا پنی میں مبتلا کرتی، گندگی و غلاظت، بے راہ روی اور ناکامی کا شکار بناتی، افکار و جذبات کو درہم برہم کرتی اور ادراک و شعور کے توازن اور افعال و تصرفات میں بے راہ روی کے امتیاز کو ختم کرتی ہے، نا امیدی، توہم پرستی، ٹوٹ پھوٹ، خود فریبی اور جنون کو کی طرف چلاتی ہے، جنسی بے راہ روی، غیظ و غضب اور سزا کو لاگو کرتی ہے۔ عرب خمر کا نام گناہ رکھتے تھے، جیسا کہ کہاوت مشہور ہے، میں گناہ پیتا رہا یہاں تک کہ میری عقل جاتی رہی، جبکہ گناہ ہمیشہ اسی طرح عقل کو برباد کرتا ہے۔
مقیس بن سبابہ سہمی نے زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ شراب پی اور اسے بہت برا اور اتنا شدید نشہ چڑھا، وہ اپنی قوم کو پکارتے ہوئے گزرا اور اس کا پیشاب بہہ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں تمہارے لیے شتر مرغ یا اونٹ بنا رہا ہوں۔ پھر جب اس کا نشہ ٹوٹا اور لوگوں نے اسے بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے تو اس نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور کہا جب سے مجھے عقل و شعور نصیب ہوا تب سے میں نے شراب چھوڑ دی اور آئندہ کبھی بھی اسے منہ نہیں لگاؤں گا۔ کیا میں وہ گھونٹ پیوں جو میری عزت کو پامال کر دے اور میں عقل مندوں کے لیے ہنسی مذاق بن جاؤں؟ خدا نہ کرے میری عقل جاتی رہے اور میں بجائے نفع کے نقصان پالوں، لہذا میں اسے چھوڑ کر اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے اونٹنی کا دودھ پینے سے اسے فراموش کر دوں گا۔ ایسی مہلک و قاتل زہر پر مشتمل جدید کیمیکل اور مصنوعی منشیات کی کئی انواع و اقسام اسلامی معاشروں میں پھیل چکی ہیں جو نشئی کی موت یا خودکشی کا باعث بن رہی ہیں یا اسے انتہائی پر تشدد جارحانہ لہروں یا خطرناک حد تک ایسے پر اسرار حالات کا سامنا ہے جو اسے انسان سے وحشی جانور میں تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اس سے نہ تو کوئی مانوس ہے نہ مطمئن اور نہ ہی کوئی اس کے شر سے محفوظ ہے، مال کو برباد اور بیوی بچوں کو تکلیف دے رہا ہے، والدین عزیز و اقارب اور اپنے اہل و عیال کے لیے بدبختی کا باعث ہے، اس کے راز دشمنوں پر عیاں اور والدین پر مخفی ہیں، وہ روگردانی کرنے والے گندے ساتھیوں کی بات پر کان لگاتا اور خالص و سچی دوستی اور مخلصانہ مشفقانہ نصیحت سے پہلو تہی کرتا ہے، وعد و نصیحت سے جی کتراتا اور یاد دہانی سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ذلیل و رسوا کا ساتھی اور موت کے کنارے پہنچنے والے نشیوں کا پناہ گزین ہے۔ شرعی پابندیوں کو چھوڑ کر اس کی بالادستی سے بھاگتا، آداب و اقدار کے اپنانے سے کنارہ کشی کرتا، شرعی فرامین اور صحبت صالحین سے کنی کتراتا اور اس کے اجالوں سے دور بھاگتا ہے، لہذا اب اللہ تعالیٰ سے اسے نہ کوئی چیز بچا سکتی ہے نہ چھپا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پناہ دے سکتی ہے، وہ تاریکیوں کی بدحواسی اور ہلاکتوں کی کنفیوژن کا شکار ہے، اس کی ناکامی و بدبختی واضح، اس کا خسارہ بہت زیادہ، اس کی عقل ضائع اور سوچ بگڑ چکی ہے، اس کی عقل خراب، بدن بیمار، اعضاء لرز رہے ہیں، ہڈیاں لاغر، چہرہ زرد، آنکھیں سرخ، شکل بدنما اور حالت بری ہو چکی ہے، بیوی بچے اس سے فرار اور گھر والے اسے مسترد کر چکے ہیں، رشتہ داروں نے اسے دور پھینک دیا ہے اور لوگ اسے تنہا چھوڑ کر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور زندگی گزارنے سے ڈر چکے ہیں۔ طرفہ بن عبید کہتا ہے میں شراب کے مزے نشے میں دھوت اور خریدنے بیچنے کنارہ کشی اور باطل پرستی پر لگا رہا، یہاں تک کہ سارا قبیلہ مجھ سے اس طرح الگ ہو گیا کہ میں ایک بے بس اونٹ کی طرح تنہا رہ گیا۔ کس قدر وہ عار، رسوائی، انجام بد اور گراوٹ ہے کہ جس تک وہ شرابی اور نشئی پہنچ جاتا ہے جو بلا انقطاع اور پابندی سے خوب شراب نوشی اور نشہ خوری کرتا ہے، اور وہ کون سی لاپرواہی، چشم پوشی، گمراہی اور خواہش پرستی ہے جو اس کی قیادت کرتے ہوئے اسے ایسی غلطی اور خطا کا شکار بنا دیتی ہے جس سے اعصابی خلیوں کا تناؤ، دماغی نسوں کی خرابی یا بربادی اور زندگی کا نقصان یا اجاڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ نشہ آور مشروبات اور منشیات خوری سے مرنے والوں کی تعداد سالانہ 30 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو ہے کوئی عبرت و نصیحت پکڑنے والا؟ اے مسلمانوں، انہی برائیوں، خرابیوں، آفات اور نقصانات کی بنا پر ہی اس کی حرمت و ممانت پر نصوص وارد ہوئی
اور اجماع قائم ہوا ہے، اور یہ کہ اس کی حرمت دین میں قطعی طور پر ثابت، اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ایمان والو، یہی بات ہے کہ شراب، جوا، تھان اور فال نکانے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ چنانچہ تمام قسم کی منشیات، نشہ و فطور آور چیزیں اور شراب، یہ سب کے سب پلید، خبیث، قابل نفرت اور ایسی ممنوع اشیاء ہیں جن کا حکم شیطان ملعون و مردود دیتا ہے، اور یہ اسی کا عمل، سجاوٹ اور آمادگی ہے، اور وہ ہمیشہ گناہوں کی طرف ہی بلاتا ہے، کیونکہ خبیث ہمیشہ خباثت کی طرف اور گمراہ ہمیشہ گمراہی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے۔ اور اس ملعون کی منشا اور سب سے بڑی آرزو بھی یہی ہے کہ وہ شراب نوشی کے سجانے سے بندے کو ایسے عمل پر لگا دے کہ جس سے وہ اس کا جہنم اور نقصان زدہ گھر کا پکا ساتھی بن جائے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور فرض نماز عمدن نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے عمدن نماز چھوڑ دی اسے اللہ کی حفاظت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور شراب نہ پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، اور مسند احمد میں مروی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ شراب ہرگز نہ پینا، کیونکہ یہ ہر فحاشی کی جڑ ہے۔ چنانچہ جس نے شراب کو حلال سمجھا اور اس پر مر گیا، وہ دین سے روگردانی کرتے ہوئے مرتد اور اپنے مسلمان ہونے کے بعد کافر مرا، کیونکہ اس نے حلال کو حرام قرار دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نشہ آور چیزیں سب کی سب حرام ہیں، ان سے نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، جبکہ نشہ آور کی حرمت پر تو سب مسلمان متفق ہیں، اور جس نے اسے حلال سمجھا اور اس کے حلال ہونے کا دعویٰ کیا اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو ٹھیک، ورنہ اسے مرتد ہونے کی بنا پر قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، جو شراب کو حرام جان کر پیتے پیتے مر گیا اسے آخرت میں شراب پینے سے محروم کر دیا جائے گا، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب نوشی کی اور پھر سے توبہ نہ کی اسے آخرت میں اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ بخاری مسلم اور مسلم کے ایک روایت میں ہے ہر نشہ آور چیز، ہر شراب اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس نے دنیا میں شراب پی اسے پیتے پیتے ہی مر گیا وہ آخرت میں اسے نہ پی سکے گا۔ چنانچہ جنتی نشے سے پاک سیل پیک شراب پیئیں گے، اور وہ ایسی خالص شفاف شراب ہوگی جس میں نہ کوئی ملاوٹ ہوگی، نہ جس سے سر درد اور نہ ہی عقل جائے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ انہیں سیل پیک خالص شراب پلائی جائے گی۔ الرحیق شراب کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس پر مشک کی مہر ہوگی، یعنی اس کی ملاوٹ اور خوشبو کستوری ہوگی، اور کہا گیا ہے کہ اس کے برتنوں اور جاموں پر کستوری کی مہر ہوگی، اور کہا گیا ہے کہ جب اسے نوش کیا جائے گا تو آخر میں کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی رحیق میں تسنیم نامی شراب مکس ہوگی، اور جو جنتیوں کی سب سے اعلیٰ اور افضل ترین شراب ہے۔ چنانچہ مسلم، اے اللہ کے بندے، تم کس طرح نعیم کو جہیم، ثواب کو عذاب اور جنت کی محفوظ ترین شراب کو دنیاوی ملعون شراب کے ساتھ تبدیل کرنا گوارا کرتے ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب بیچنے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، نچوڑنے والے، اور جس کے لیے نچوڑی گئی پہنچانے والے، اور جس کے لیے پہنچائی گئی، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ابو داؤد، اے مسلمانوں، مومن و کافر دونوں کے لیے ہی شراب بیچنا حرام ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے بنا پر نہ ہی اس کی خرید و فروخت کے لیے نیابت جائز ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، لہذا جس نے یہ آج سن لی اور اس کے پاس کوئی شراب باقی ہو سو وہ اسے نہ بیچے اور نہ فروخت کرے۔ مسلم شریف، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شراب بیچنا حرام ہے، بیچنے والا خواہ مسلم ہو یا ذمہ یا دونوں ہی ذمہ ہو، یا مسلمان نے کسی ذمہ کو اپنے لیے خریدنے پر مندوب بنایا ہو، ہمارے نزدیک یہ سب صورتیں ہی بالاتفاق حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ شراب و منشیات کی آفتوں سے ہم سب کو بچائے اور ذلت اور رسوائی اور ہلاکتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہلاکت و بربادی اور فساد کے راستوں پر چلنے سے بچائے۔
इसी पर इत्तफाक करते हुए अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ, तुम भी उसी से बख्शिश तलब करो। बिला शुबा वही रजू करने वालों को बख्शने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, जो लाइलाज को भी अपने फजल करम से शवायाब कर देने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे रसूल हैं, जिसने उनकी इत्तबा की रिश्तो हिदायत पा गया, और जिसने उसकी आपकी नाफरमानी की वो गुमराह हो बर्बाद हो गया। आपकी आल असहाब पर रहती दुनिया तक दरूद व सलाम नाज़िल हो। ऐ मुसलमानों, मंशियात तैयार करने वाले, मुसलमानों, मंशियात तैयार करने वाले और हमारे वतन, शहरियों और दीगर इस्लामी ममालत की तरफ उसकी स्मगलिंग और उसे फ़रोग देने वाले लोग सबसे ज़्यादा पलीद, नापाक, सबसे बुरे अकीदे वाले, सबसे ज़्यादा बदबूदार सोच के मालिक, सबसे गंदे किरदार और सबसे बढ़कर सुन्नतों अहले सुन्नत के बारे में संगीन बुग़्ज़ो अदावत के हामिल हैं। और यही वो इंतहा पसंद कीना परवर लोग हैं जिनके सीने और दिल मकरो फरेब और धोखे से पुर और नफ्स अदावत और दुश्मनी और गैज़ो गज़ब से आलूदा और भरपूर हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मनुष्यात को मुस्लिम कौमों की तबाही के लिए हमागीर जंगी हथियारों के तौर पर इंटेलिजेंस शोबाजात के मिशनों और हिकमत अमली के मनसूबाजात में शामिल कर लिया है। और फिर हमें चिढ़ाने, धोखा देने, हमसे दुश्मनी करने और हमें निशाने इबरत बनाने के लिए वो इसे स्मगल करते हैं। और उनकी गर्ज़ो गायत भी यही है कि हमारी नौजवान नस्ल तबाह, बर्बाद, नाकाम और खैर भलाई से खाली हो जाए। तो ए मुस्लिम जवानों जागो, ए मुस्लिम नौजवान लड़कियों होशियार हो जाओ। ए तौहीद और सुन्नत के परवानों चुकन्ने हो जाओ और मनशियात और शराब के रास्तों से दूर रहो। मनशियात के समगलर और फरोग कुनिंदगान कहीं तुम्हें डगमगा न दें और बुरे साथी कहीं तुम्हें गुमराह न कर दें। लिहाजा शराबियों और नशइयों की महफिलों और गुमराह करने वाले घटिया लोगों के रास्तों से बचो। और याद रखो कि सांपों की बिलें खुले मैदानों में नुमाया और उनकी साजिशें हमेशा ज़ेरे ज़मीन हुआ करती हैं। बिच्छू पुरअसरार तेजी से कान में घुस जाता है और जहरीले अंडे हमेशा पत्थरों के नीचे होते हैं। हमारे ग्रां कीमत वतन में मनशियात की रोकथाम के इदारों के लिए हम शुक्र तकदीर पेश करते हैं और अंदरूनी और बैरूनी गिरोहों का सरोग लगाने और स्मगलिंग की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए उनके बहादराना और अजीम कारनामों को हम सराहते हैं। हम मुसलमानों को याद दिलाना चाहते हैं कि उनकी मदद और उनके प्रोग्रामों को सपोर्ट करना नीज मनशियात के स्मगलरों और उसकी मार्केटिंग करने वालों और उनके मकरू ठिकानों और उनके नेटवर्क की निशानदाही करना हम सब पर वाजिब और ज़रूरी है। और उनकी पर्दापोशी करने वाला भी जुर्म में उनका बराबर का शरीक है। तो अपने अहले खाना और माशरे के बारे में अल्लाह ताला से डरो और याद रखो कि मनशियात की रोकथाम हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम सब महफूज रहें। हम सब का नारा, मकसद, आरज़ू और हदफ ये है कि हमारा वतन और फैमिली नशे की आदत से पाक और ज़िंदगी मनशियात और जहर से महफूज रहे। हमारा हथियार तालीम और तरबियत और बेदारी है। और फिर ख़ानदानी हम आहंगी, वालिदैन के माबैन मुवद्दत और मेहरबानी, भाइयों के माबैन उल्फत और मोहब्बत और यकसानियत एक ऐसी महफूज ढाल है जो हमारे नौजवान लड़कों और लड़कियों को नशे की आदत, शराबनोशी और दीगर तमाम ख़तरात से बचा सकती हैं। ऐ मुसलमानों, शराब के हर आदि और मुनशियात के मुतवाले को हम दावत देते हैं कि शराब को गिरा दो, छोड़ दो और उसे मुंह ना लगाओ। अपनी गलती तर्क कर दो, मायूसी से निकलो और खड़े हो जाओ। अगरचे बार बार ही क्यों ना गिरो, तौबा करो, अपनी उम्मीदों को मत गिराओ। अपने घर बाइज्जत और शरीफाना जिंदगी और पुरसुकून और तभी जिंदगानी की तरफ लौटाओ। और ये बाईद नामुमकिन महाल नहीं बल्कि ये दस्तयाब करीब मुमकिन और उस वक्त बहुत आसान आरजू होगी जब आपने नीयत और पुख्ता इरादे से इसे छोड़ा, बाज रहा, शर्मिंदा हुआ, रोया और खैर के लिए अपनी आंखें खोली, अपने कदमों से चलकर हिदायत का रुख किया। तो तू अपने अहल खाना, पड़ोसियों, अकारब और माशरे को अपनी ताईद, इस्लाह, मदद
اور راستے پر تیری واپسی کی ثابت قدمی کے لیے اپنے ساتھ پائے گا۔ سو عزم اور پختہ ارادہ کرو اور ڈر جاؤ سو عزم اور پختہ ارادہ کرو اور ڈر جاؤ، اپنا چہرہ اور قصد حق کی طرف موڑو اور اس پروگرام میں شامل ہو جاؤ جو منشیات و شراب کی عادت اور زہروں سے گلو خلاصی کے لیے حکومت اللہ اسے عزت دے کی زیر نگرانی جاری ہے۔ ڈسپنسری اور ہسپتالوں میں موجود اسپیشلسٹ ڈاکٹروں اور نرسوں سے ملو اور ان سے رائے اور مشورہ طلب کرو، یہی ابتدائی قدم راہ راست اور گمراہی سے نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی زلات سے تجاوز فرمائے اور ہماری اور تمہاری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ہادی و تمام کائنات کے شافع احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، بس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اے اللہ تمام صحابہ کے ساتھ راضی ہو جاؤ، ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ اہل اسلام اور اہل اسلام کے عزت دے اور ذلیل و رسوا کر مشرکوں کو، شرک کو اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں اور ان کے نائبوں کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ملک اور اسلام مالک کے خلاف ہیں یا اللہ ان کے سازشوں کو ان کے سینے میں دفن فرما۔ یا اللہ ہمارے حاکم اور اس کے نائب کو اپنے رضا کی توفیق عطا فرما اور وہ کام ان سے لے جس سے اسلام اور اہل اسلام کی عزت بحال ہو، اور ان کو اچھے مشیر عطا فرما جو ان کو نصیحت اور خیر خواہی پر مبنی مشورے دیں۔ اے اللہ ہمارے ملک کے بارڈروں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری حدود کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جو شہید ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے اور ہمارے دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے اموات کی بخشش فرما، ہماری دعا قبول فرما، ہماری آواز کو سن لے اے وہ پیار کرنے والے، اے رحم کرنے والے مہربان۔